السلام علیکم دوستو، جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا مفتی منیب الرحمن اور مولانا فضل الرحمن کا آپس میں اس حکومت کے متعلق کیا گٹھ جوڑ ہے، اس کا امپیکٹ کیا آنے والا ہے۔ یعنی ایک طرف کرونا کو روکنے کے لیے حکومت ہر قسم کے اپنے ان تک کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ لوگ کیا اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس حکومت کو کیسے ناکام بنانا ہے، اور خاص کر لوگوں کو کس طرح، جو سادے لوگ ہیں ان کو کس طرح بیوقوف بنایا جائے تاکہ حکومت کو اس طرح پیش کیا جائے کہ یہ اسلام مخالف حکومت ہے اور یہ یہودیوں کی حکومت ہے، پر جیسے وہ پہلے سے کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس میں یہ نیا مورا جو شامل ہوا ہے مفتی منیب کی شکل میں، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو عوام کو سمجھنا ہوگا اور آپ لوگوں کا فرض ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ عوام تک پہنچائے۔ دیکھیں، اگر ہمارے سامنے احادیث موجود ہے، پاک نبی کے ارشادات موجود ہے کہ جب وبا پھیلے تو اس وقت آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں رہنا چاہیے، اس جگہ سے نکلنا نہیں چاہیے جہاں وبا ہو، اور اس وقت اس میں نئے لوگوں کو آنا نہیں چاہیے۔ یہ اس میں کتنے احادیث موجود ہے اس بات پر۔ تو یہ لوگ، میں جب یہ بات کرتا ہوں کبھی کبھی کہ علماء سو کا لفظ استعمال کرنا، تو یہ میں نہیں چاہتا کہ میں کروں، لیکن اب میں کیا کروں کہ جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک طرف اسلام کیا کہتا ہے، اور ان لوگوں کو، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، لیکن ان لوگوں کو تو اسلام کے متعلق ایک ایک لفظ کا پتہ ہے، لیکن یہ وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو علماء سو کا کردار ہے۔ یعنی اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے یہ لوگ اس وقت استعمال کرتے ہیں مساجد کو، کہ مساجد میں نماز، جمعے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، تراویح بھی پڑھی جائے گی۔ اب ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، تو کیا آپ کو پاک نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ اس جگہ سے دور رہے جو اس میں مبتلا نہیں ہے اس وبا میں، اور جو وبا میں ہے وہ اس جگہ سے نکلے نہیں؟ اور یہاں تک کہ سخت بارش کے دوران بھی پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو گھروں میں نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ تو پھر وبا ہے اور بہت بڑی وبا ہے، اور اس کے متعلق تو احکام موجود ہے، پاک نبی نے جو فرمائے وہ موجود ہے۔ تو اس کو متنازع بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو یہ تعلیم دی جائے، یہاں لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ دیکھیں جی، عمران خان کی جو حکومت ہے وہ تو اسلام دشمنی پر مبنی ہے، وہ تو مساجد کو تالے لگا رہے ہیں، وہ تو تراویح پر بندش کر رہے ہیں۔ اب تراویح کا کیا مقصد ہے، اسلام کا کیا مقصد ہے، نماز پڑھنا باجماعت کیا مقصد ہے، اور باجماعت نہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجبوری کو دیکھ رہا ہے کہ مجبوری کے وقت میں یہ ساری سہولتیں موجود ہے اور انسانوں کے لیے موجود ہے۔ یعنی کہ انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ کے دین میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انسان دشمنی آپ کو واضح نظر آئے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس انسان دوستی دین میں آپ کو نظر آئے گی، ہر جگہ نظر آئے گی، انسانیت کا خدمت آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ لوگ، یعنی ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ سیاسی مفادات ہیں۔ پہلے تو بات میں یہ کروں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو، میں عمران خان کو اتنا بدنام کیا جائے کہ دیکھیں، ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور ہم جب آپ لوگوں کو کہتے تھے تو ہمارا مقصد صحیح تھا، ہمارا مقصد ٹھیک تھا، یہ آدمی تو وہی کچھ کر رہا ہے جو ہم پہلے آپ کو کہتے رہے ہیں۔ تو ایک مقصد یہ حل ہوا تاکہ عوام میں عمران خان کے خلاف ہو جائے، حکومت کے خلاف ہو جائے۔ اپنے یعنی دین کو بیچ کر، یہ لوگ دین کو بیچ کر اپنی دنیا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا انجام کیا ہوتا ہے وہ تو ہر ذی شعور انسان کو معلوم ہے کہ ایسے لوگوں کو جو خود کو عالم بھی کہتے ہیں اور اس راستے پہ چلتے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم تو علم غیب تو اللہ کے پاس ہے، تو اللہ ہی اس چیز سے واقف ہے۔ لیکن جو کچھ بتایا گیا ہے کہ علماء سو کون ہوتے ہیں، وہ ان کا کردار کیا ہوتا ہے، عوام کو وہ کیسے گمراہ کرتے ہیں، تو ہم تو اس تناظر میں بات کرتے ہیں۔ جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، اور پھر جتنی یوٹیوبر ہے ان سب کو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کا راستہ روکا جائے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ شخص 15 سال سے، مفتی منیب الرحمن 15 سال سے یہ ہلال کمیٹی کا چیئرمین ہے، جس کے بہت بڑے بڑے اخراجات ہیں۔ اس وقت میں تو یہ کمیٹی ہونی ہی نہیں چاہیے، یہ تو
سائنٹیفک دور ہے، ہر ایک بہت آسانی سے یہ سب کام ہو سکتا ہے. اس کی اور جب سے یہ بنا ہے چیئرمین ہلال کمیٹی 15 سال میں پاکستان میں نہ کبھی ایک دن روزہ ہوا، نہ کبھی ایک دن عید ہوا. اس میں بھی اس کے بہت بڑے فائدے ہیں. اس کی طرف میں آپ کا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ فائدہ ہے کیا. دیکھیں، ایک دن اگر عید لیٹ ہوتا ہے تو بڑے بڑے مارکیٹیں جو کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، حیدرآباد، اتنے بڑے بڑے شہروں میں جو آخری رات کو جو یعنی خریداری کی جاتی ہے وہ اربوں میں بڑھتی ہے، اور ان لوگوں کو ان کے ذریعے، ان تاجروں کے ایجنٹ کے ذریعے ان لوگوں کو کروڑوں ملتے ہیں، مفتی منیب کو اور اس کے کمیٹی کو. یہ بالکل، یہ بات میں ویسے نہیں کر رہا ہوں، آپ خود لوگ سوچ لیں کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، اور اس پر کتنی دفعہ بیانات آ چکے ہیں. وہ لوگ جو ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، میرے سے پہلے لوگوں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ ایک دن زیادہ روزہ رکھو، ایک دن پہلے ابتدا میں کم رکھو، بعد میں عید کو ایک دن پیچھے کرو تاکہ لوگ خریداری کریں اور ان لوگوں کو پیسے ملے. یہ صرف یہ جھگڑا یہ ہے، ادھر ان کا یہ دین ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ یہ اتنے بڑے عالم یہ کس طرح بکتے ہیں. تو جب یہ اس طرح بکتے ہیں اور پھر ان کے لیے حکومت دشمنی کرنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. یہ تو دشمنی بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اسلام کا آڑ لے کر. یعنی ان کو یہ بھی، لیکن عوام تو یہ دیکھ رہے کہ ان کا وزیر اعظم یعنی ننگے پیر مدینہ میں پھرنے والا شخص، اس کو یہ یہودی ایجنٹ قرار دینے پر تلی ہوئی ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ وہ ان سے کتنا بڑا مسلمان ہے. یہ ہم نہیں کہتے، عوام سوچ رہے ہیں، عوام دیکھ رہے ہیں. جو افسوس ہے، جو سادہ لوح عوام ہے وہ ان کی باتوں میں آتے ہیں اور اس سے یہ کریٹ کرتے ہیں حکومت کے لیے پرابلم، اور یہ قتل عام کرنا چاہتے ہیں. قتل عام کا مقصد کیا ہے؟ یہ کرونا وائرس، یعنی اس کا توڑ نہ امریکہ کے پاس ہے، اس کا توڑ نہ برطانیہ کے پاس ہے، نہ پوری یورپ کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے. اور ان کا یہی ہے کہ سوشل ایکٹیویٹی کو ختم کیا جائے، کہ جو آپس میں ملاپ ایک دوسرے سے دور رہا جائے، تاکہ یہ مرض، یہ وبا، یہ جو اس کو تعاون کا، یہ تو ہر ایک، یہ وبا تو سب کچھ سے بڑھ کر ہے، تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اور اس پر یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے دور رہے. تو یہ لوگوں کو یعنی اگر ایک جگہ میں جمع کر کے ان سے تراویح پڑھائے جائیں گے، ان سے نماز پڑھائی جائے گی ایک ہی صف میں کھڑا کر کے، تو جہاں سمٹمز ہوں گے وہ اگر ایک آدمی میں ہے تو وہ کتنے میں پھیلیں گے. تو یہ قتل عام ہے. یعنی اس وقت اللہ کی فضل سے ہم کچھ نہ کچھ بچی ہوئی ہیں. جو اعداد و شمار پیش کی جا رہے ہیں کہ 5,000 کو کراس کر گیا جو وکٹمز ہے، اور جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 160 180 تک ہے. تو یہ اتنا بڑا تو ہے نہیں. یعنی 24 کروڑ عوام کے ملک میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ اتنا بڑھے کہ حکومت سرنگو ہو اور ہم لوگ جیت جائیں. یہ علماء سو اور ان کے ساتھ ملی ہوئی وہ لیڈران جو سیلف انٹرسٹ والے ہیں، یہ بہت بڑا ایک ان کا اکٹھ ہوا ہے اس بات پر کہ ہم ایک طرف سے ہم اور دوسری طرف سے یہ سیاسی لوگ، یہ جو پہلے سے اس ملک پر مسلط آ رہے تھے، خصوصاً 10 سال پہلے تک، جو 10 سال سے لے کے 2018 تک جب یہ لوگ مسلط رہے، وہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں. ان کو بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور ان کو بھی ہوگا نقصان. ان کی یہ جو ہلال کمیٹی یہ ٹوٹی، یہ اس کو حکومت نے نہیں چھوڑنا. اگر حکومت، کیونکہ ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، یہ ان کا کام ہے. یہ 3 سال کا پیریڈ ہے. یہ شخص 15 سال سے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ پوری قوم کو اس نے منتشر کر دیا ہے، اس انتشار پھیلایا ہوا ہے. اور اس کی پیٹھ پیچھے کون ہے؟ وہ تو آپ کا میں نے نام بتا دیا، مولانا فضل الرحمان. اور مولانا فضل الرحمان کی پیچھے کون ہے؟ زرداری ہے اور نواز شریف ہے، اور وہی پورا اپوزیشن ان کے پیچھے ہے. اصل میں یہ مورے ہیں، یہ استعمال ہو رہے ہیں. اور اس ملک کے ساتھ دشمنی پر، اگر یہ جس کو میں نے قتل عام کا لفظ نام دیا، تو یہ قتل عام نہیں، یہ خدا نخواستہ یہ مرض پھیل جائے، یہ لاکھوں تک پہنچ جائے. اگر امریکہ میں لاکھوں لوگ مر رہے، یورپ میں مر رہے، تو کیا پاکستان میں جو کہ ہم
طبی لحاظ سے ان سے بہت پیچھے ہیں، سائنسی لحاظ سے، تو کیا ادھر نہیں ہوگا؟ اور یہ لوگ بڑھائیں گے تو یہ تو بہت یہ تو مکمل قتل عام ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، تو پھر کس کے لیے اٹھائیں گے؟ اور دوسری طرف یہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، یہ اگر اسلام دشمنی میں پیش کر رہے ہیں، پکچر اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم اسلام دشمن ہے، موجودہ حکومت اسلام دشمن ہے، تو کیا جو سعودی عرب میں حرم شریف بند پڑا ہے، یعنی یہاں تک کہ خدا نہ کرے لیکن یہاں تک کہ حج بھی بہت محدود طریقے سے ہو، اسی طرح جامعۃ الازہر کا فتویٰ دے کے، امام کعبہ کا فتویٰ دے کے، یعنی جو جہاں سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے دینی لحاظ سے، اگر وہ لوگ اس پر متفق ہے کہ ہاں ایسے ہونا چاہیے، انسانوں کا بھلا اس میں ہے، تو پھر کیا ہم ان جیسے مولویوں کے نرغے میں پنسیں گے اور ان لوگوں کی باتوں میں آئیں گے؟ تو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور آپ سب حضرات سے میرا درمندانہ اپیل ہے کہ خاص کر اس موقع پر، چلو پھر آپ نہیں پہلے نہیں کرتے تھے، لیکن اس چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ عام آدمی اس بات کو دیکھ سکے۔ جو میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اور زیادہ لائک کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں تک میری آواز پہنچے آپ کے تھرو۔ جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو لوگ ہیں ان کی تھرو، جس کو یہ بات صحیح نظر آ رہی ہو، جو میں نے ابھی آخر میں آپ کو بیان کر دیا کہ دیکھیں اسلام ہمیں کہاں سے آیا؟ عرب سے آیا۔ عرب کے سارے ممالک، 22 ملک ہے عرب کے، خلیج کے 6 ممالک اور پلس عرب ممالک، یہ 22 ممالک ہے، 22 کے 22 نے یہی کام کیا ہے۔ تو اگر اس کی زبان میں دین ہے، عربی میں دین ہے، اور عربی نہیں سمجھتے، تو پھر یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو خود ساختہ ہمارے چند لوگ ہیں، یہ کیا ان سے زیادہ، یا امام کعبہ سے بھی یہ زیادہ سمجھتے ہیں، یہ جامعۃ الازہر کے امام سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں؟ تو پھر ہم کس طرف جائیں؟ نقص ہے تو ہم میں خود ہے کہ اگر ہمیں فالو کرنا چاہیے تو ہمیں مرکز کو فالو کرنا چاہیے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جنہوں نے اس قوم کو فرقوں میں بانٹا ہوا ہے اپنے فائدے کے لیے، تو کیا ہم میں نقص نہیں ہے؟ یہ نقص ہم میں خود ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اسلام میں کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پاکستان کو کتنے فرقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہ بریلوی دیوبندیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، دیوبندی بریلیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور یہ کیا کیا فتوے ایک دوسرے کے خلاف دیتے ہیں۔ تو آج آ کر جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اس میں بھی یہ سیاست کرتے ہیں، یعنی یہ جو اسلام کا طریقہ ہے وہ استعمال نہیں کریں گے، وہ آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے۔ یہ صرف اور صرف یہ کریں گے کہ آپ کو موجودہ حکومت کے خلاف صف آرا کرے۔ تو میں تو اب بس نہیں کہہ سکتا، کچھ ایسے الفاظ میرے منہ میں آنے والے تھے، لیکن پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے میں نہیں کرنا چاہتا۔ ورنہ یہ لوگ جو کچھ جس کے یہ قابل ہے، تو آپ کی وجہ سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔